انا ردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے، فابین ان یحملنها، کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا، واشفقن منہا، اور اس ذمہ داری اٹھانے سے وہ ڈر گئے، وحمل الانسان، اس امانت کو اٹھا لیا انسان نے، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ بہت ظالم اور بہت جائے، بڑی مار کا تو لارا یہ مضمون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس امانت کو آسمانوں پر بھی پیش کیا، زمینوں پر بھی پیش کیا، پہاڑوں پر بھی پیش کیا، لیکن سب نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ پہاڑ تو ان میں تو عقل شعور کوئی نہیں ہے، اور اس امانت کو اٹھانے کے لیے تو اختیار کی ضرورت ہے، یہ سوال ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے ہم غیر ذی شعور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ سب کچھ جو ہے باشعور ہے۔ حرف روح فرماتے ہیں تو ہر کسی کو جانتا ہے، اربع عناصر خدا کو جانتے ہیں، ہوا خدا کا لشکر ہے، پانی خدا کا لشکر ہے، زمین خدا کا لشکر ہے، آگ خدا کا لشکر ہے۔ وہ اطاعت میں قارون کو زمین نے آپ نگل لیا، وہ جانتی تھی کہ اس کو نگلنے کا حکم ہے، آگ سب کو جلاتی ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ گلزار بن جاتی ہے، پانی سب کو غرق کر رہا ہے طوفان نوح کی صورت میں، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام کو بھی پہچانتا ہے، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پہچانتا ہے۔ حمالہ کا معنی لغت کے اعتبار سے یہ ہے کہ حمالہ انسان کہتے ہیں کہ جو امانت کو واپس کرنے میں خیانت کرے اس کو کہتے ہیں عرب کے، اس نے حمالہ، اس نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا، یعنی اس نے خیانت کی۔ ایک تو حمالہ کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن لغت کے اعتبار سے اس کا معنی جو کیا جائے گا تو یہ بنے گا کہ انہوں نے خیانت کرنے سے انکار کر دیا۔ زمینوں نے، آسمان نے، پہاڑوں نے، انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ مالک کریم یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کا اٹھانا، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ہے، وہ امتحان ہے، اور امتحان جو ہوتا ہے، آزمائش جو ہوتی ہے، کبھی اس کو انسان پورا کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا، تو ہمیں یہ اطاعت پسند ہے، ہم امتحان کے چکر میں نہیں۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم امانت میں خیانت کرنے سے وہ انکاری ہوگا کہ ہم یہ خیانت نہیں کر سکتے، ڈر گئے۔ کس لیے ڈر گئے؟ کہ مبادا جو پہلے ہمیں مقام حاصل ہے اس سے ہم گر نہ جائیں۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اس نے امانت میں خیانت کی، اب یہ انہ کان ظلوما جہولا، تو اس نے جو خیانت کی تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان نے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیش کر رہا ہے امانت، اس کی ذات کی طرف دیکھا کہ مجھے کون فرما رہا ہے امانت کو اٹھاؤ، اس نے اپنا فائدہ نہیں سوچا کہ اگر میں خیانت کر لی تو میرا کیا بنے گا۔ جو امانت فرما رہا تھا نا، اس نے کہا کہ میرا کخ بھی نہ رہ جائے، میں انکار نہیں کر سکتا۔ اور واقعہ کہ یہ اللہ پاک نے فرمایا تو بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ مولوی غلام رسول صاحب اس کا معنی کرتے ہیں یہ ہے مدہ مذمت نہیں، اس وچ ناز اشارے، یہ ہے مدہ مذمت نہیں، اس وچ ناز اشارے، فرمانے نے کہ اس نے اپنا فائدہ نہیں سوچا انسان نے کہ مجھ سے یہ توڑ امانت تو پہنچائی نہیں جائے گی، اور خیانت ہوگی تو مجھے سزا ملے گی۔ اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو، جو فرما رہا ہے میں انکار نہیں کر سکتا، اٹھانا میرا کام ہے اور اس کو پورا کرنا اس کی ذات کا۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے امانت میں خیانت کی۔ انبیاء علیہ السلام، عارفین، اللہ کے عشاق اور وہ نفوس قدسیہ، انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ جہالت اور ظلم کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے امانت میں خیانت کی ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں جاتا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف، اے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا۔
کہ محبوب کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ آمادہ ہے کہ میں قتل کروں، وہ محب کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور وہ غیر کی طرف جا رہا ہے تلوار لے کر کے اس کو قتل کروں، تو اس نے کہا یہ پوچھتا ہے ستم تیری غیرت کو کیا ہوا، سر تو تجھے پیش کرنا چاہیے، وہ محبوب جو ہے اس سے قتل تو ہو، اپنا سر پیش کر، غیر کی طرف وہ جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، تیرا سر کس کام کے لیے ہے؟ پھر کس امانت سے مراد کیا ہے؟ اطاعت ہے، احکام پر عمل ہے، اخلاقیات ہے، خدمت خلق ہے، فرائض ہیں، سب کچھ ہے اس میں شامل، اور ان کو ادا کرنے میں انسان سے کوتاہیاں تو ہوتی رہتی ہیں، اور جن سے کوتاہیاں نہیں ہوتی ان کا حال بھی قرآن پاک نے ذکر فرمایا کہ جس وقت فرشتے ان کو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں، داروغے ان کو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، طب تم مبارک ہو تم کو، اور فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو اس کیفیت کو بھی میرے مالک نے بیان فرمایا، اللہ زینہ تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں اور وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جامی فرماتے ہیں نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان نے جو اس کو امانت پیش کرنے والا ہے اس کی طرف دیکھ کہ مجھے کون فرما رہا ہے کہ اس کو اٹھاؤ، میرا کچھ بھی نہ رہ جائے، میں انکار نہیں کر سکتا کہ یہ امانت جو پیش کی گئی ہے اس کا صرف اٹھانے والا انسان ہی ہے۔ اور وہ امانت کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ نور عقل امانت ہے، اور عشق کی جو نار عشق ہے یہ امانت ہے۔ نور عقل سے وہ استدلال کرتا ہے، عرفان حاصل کرتا ہے، اور نور عشق سے وہ ہر ما سوا کو جلاتا ہے۔ تو یہ مقام نہ جن کو حاصل ہو سکتا ہے نہ فرشتے کو حاصل ہو سکتا ہے کہ ان کی صفات تک رسائی ہے۔ ہر ذرہ ذرہ منزل جانا کا تھا نشان، یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے چلے گئے۔ تو عارف روم نے اس امانت سے مراد لیا ہے اختیار، کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے نا، کہ اپنے اختیار سے تو نے صراط مستقیم، ہدایت اور شر، ان میں سے تو نے ہدایت کو تلاش کرنا ہے، شر کو چھوڑنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، ٹیڑھے راہ پر نہیں جانا، تو اس سے مراد اختیار ہے۔ اور یہ اختیار جو ہے یہ انسان کے لیے امانت ہے۔ جو مفسرین نے تفسیریں کی ہیں، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ احکام ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا ہو، سارے قبول اس وقت ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنے اختیار سے کرے، تو نیکی ہو تو اختیار، ایمان ہو تو اختیاری، عبادات ہو تو اختیار کے ساتھ۔ تو عارف روم فرماتے ہیں کہ یہ اختیار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو عطا کیا ہے یہ تیرے پاس امانت ہے، اور اس امانت کا امین بن جا تاکہ یہ اختیار جو ہے وہ غلط طرف نہ چلا جائے۔